اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج 5M کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، ہر دور میں ہی اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے اور تعلیم اسلامی سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہوئیں، جس میں سب سے بڑا کردار یہودی کمیونٹی نے ادا کیا۔ لیکن جہاں یہ یہودی اسلام کو نقصان پہنچانے پر رہے، وہی اللہ نے اس دنیا میں ایسے بندے بھی بھیجے جنہوں نے اپنی ذہانت سے انہیں بہت ذلیل کیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہودیوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس سازش کے تحت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے اپنے 3 سوال رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ کرنا تھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ لہذا اسی مقصد کے لیے اس یہودی نے بہت سا مال و دولت لیا اور بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں کی طرف نکل پڑا۔ پہلے تو اس نے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مسجدوں کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر اس نے مختلف لوگوں کے سامنے اپنے سوال رکھنے شروع کر دیے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو کوئی عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء کرام دے سکتے تھے، جو کہ اس وقت دین اسلام کی تعلیم پھیلا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے یہ فتنہ مختلف مسجدوں میں پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ یہ معجزہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص حاکم وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر بھی اس نے وہی سوال کیے۔ حاکم وقت بہت پریشان ہوا کیونکہ وقت کے شاہی علماء کو بھی ان سوالوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس یہودی علماء کو اپنا مہمان بنایا، جس پر یہودی بہت خوش ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتا تھا اور وہ اس کام میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ نے اسے رکنے کی دعوت دی تو یہ سمجھا کہ بادشاہ نے اس کی ذہانت دیکھ کر اسے رکنے کی دعوت دی ہے، لیکن خواتین و حضرات، وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان بھی اپنے وقت کا ایک عالم تھا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے سوالات کیا تھے، میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب اپنے شاہی علماء سے لے کر دوں۔ اس نے باری باری اپنے تمام سوال دہرائے۔ ناظرین، ان 3 سوالوں نے تمام علماء کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ ان 3 سوالوں کے جواب ایک نوجوان دے سکتا ہے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں ان 30 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی علماء نے ان سے پہلا سوال کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ خدا ایک ہے اور اس سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ اس وقت سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے، تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر، لہذا مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے اس یہودی کو نشست چھوڑنے کا حکم دیا اور اسے وہ نشست عطا کر دی جس پر یہ یہودی بیٹھا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے پھر اپنا پہلا سوال دہرایا کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات تمام لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک نوجوان آدمی ان سوالوں کے جواب کیسے دے گا۔ خیر، مجمع میں امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی، کہا کہ گنتی گنو۔ یہودی عالم نے گنتی گننا شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ جب وہ گنتی گن چکا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی، 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو وہ 1 پر آ کر رک گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ 1 کے پیچھے کیا آتا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ 1 کے پیچھے کچھ بھی نہیں آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بس سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ دوسرے سوال کے لیے یہودی سے کہا گیا تو یہودی کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک موم بتی لائی جائے۔ جب موم بتی لائی گئی تو اس سے چلایا گیا تو اس کی روشنی کے متعلق پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بات سمجھ لو کہ اللہ نور ہے اور اللہ چاروں طرف ہے۔ آخر پر تیسرے سوال کی باری آئی کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس وقت اللہ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔